Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome my YouTube channel Learn Quran with Hafiz Muhammad Tahir. Please subscribe this channel and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की क्लास से हम तजवीद के क़वाइद को ज़िक्र करेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसको तजवीद के जितने मुख्तसरन जो क़वाइद हैं वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके पेश खिदमत करेंगे। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले दुआ पढ़ लें। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। आगे है तजवीद क्या है। तजवीद की तारीफ के तजवीद कहते हैं हर हर्फ को उसके मखरज से निकालना और उसकी सिफात को अदा करना, यह है तजवीद। फिर एक दफ़ा दोहरा लेते हैं कि तजवीद कहते हैं हर हर्फ को उसके मखरज से निकालना और उसकी सिफात को अदा करना, यह है तजवीद। अब तजवीद की ज़रूरत क्यों है कि तजवीद के ख़िलाफ़ कुरान पढ़ना या गलत पढ़ना या बेकायदा पढ़ना, यानी जो उसके जो कायदे मुकर्रर हैं अब उन कायदों से हट के पढ़ना, इसको कहते हैं लहन। अब फिर लहन दो किस्म पर है। एक तो यह है कि एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ दिया जाए, जैसे अब मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है अलहम्दु। अब यहाँ हा है, अब उसने अलहम्दु की जगह हा की जगह हा पढ़ दिया अलहम्दु। इसी तरह अब सा है, सा की जगह उसने सीन पढ़ दिया या हा की जगह हा पढ़ दिया। इसी तरह दाल और इसी तरह जाल की जगह जा पढ़ दी या स्वाद की जगह सीन पढ़ दिया या वाद की जगह वा या दाल, दाल पहले लिखा हुआ है दाल या वा पढ़ दिया या आइन की जगह हमजा को पढ़ दिया। तो यह तो है कि एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ दे, या तो यह है कि किसी हर्फ को बढ़ा दिया, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें दाल की पेश को और हा की जेर को इस तरह खींच कर पढ़ा कि जैसे ये लिखा हुआ है, देख लें अल्हम्दु। अब दाल की पेश को जब खींचा तो वो ऐसे हो गया जैसे वाव मद्दा अल्हम्दु। इसी तरह लिल्लाह की हा की जेर को जब बढ़ाया तो क्या होगा लिल्लाही। या किसी हर्फ को कम कर दिया, घटा दिया। पहले तो ये सूरत थी ना, किसी हर्फ को बढ़ा दिया, अब ये घटा दिया, जैसे लम यूलद। अब इस वाव को जाहिर ना किया, इस तरह पढ़ा है कि लम यूलद। अब यू जब करेंगे तो ये हरूफ मद्दा में से है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा हो जाता है लम यूलद। यू थोड़ा सा उसको लंबा करना होता है। अब अगर उसने लंबा नहीं किया, यूलद जल्दी से पढ़ा, तो गोया कि वाव को उसने जाहिर नहीं किया तो लम यूलद हो गया। इसी तरह हरकात को बदल दिया, जैसे ज़बर ज़ेर पेश जज़म। अब इनकी जगह दूसरी, एक की जगह दूसरी चीज़ को पढ़ दिया वगैरह वगैरह। अब जहाँ पे ज़बर आता था ज़बर की जगह ज़ेर पढ़ दी, ज़ेर की जगह ज़बर पढ़ दी। इसी तरह पेश जहाँ पे आती थी वहाँ पेश की जगह ज़बर। कोई भी हरकत को इन चारों में से अगर बदल दिया दूसरे से, तो ये सारी जो गलतियाँ मैंने आपको बताई हैं इनको कहते हैं लहन जली। मैंने पहले कह दिया था कि ऐसे गलत पढ़ना या बेकायदा पढ़ना वो लहन कहलाता है। फिर लहन की दो किस्में थी, तो ये जो पहली किस्म मैंने आपको बताई है इसको कहते हैं लहन जली। अब इसका हुक्म यह है कि यह हराम है और बाज़ जगह इससे माने बिगड़ कर अगर नमाज में आप पढ़ें तो नमाज भी ख़त्म हो जाती है, आपकी नमाज फासिद हो जाती है।
یہ تو ہوگی پہلی قسم جس کو کہتے ہیں لحن جلی۔ دوسری قسم کہ وہ ایسی غلطی تو نہیں لیکن حرفوں کے جو حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہیں ان کے خلاف پڑا، جیسے را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑا جاتا ہے، مگر اس نے کیا کیا، اس کو باریک پڑھ دیا، زبر کے ہونے کے باوجود اس کو باریک پڑھ دیا۔ تو اب اس غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں، اس سے تھوڑا کم ہے۔ یہ غلطی لحن جلی سے تھوڑی ہلکی ہے، یعنی مکروہ ہے، لیکن بچنا اس سے بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہوگی آج کی ہماری کلاس، کہ جس کے اندر میں نے آپ کو تجوید کی تعریف مختصراً آپ کو بتا دی کہ تجوید کسے کہتے ہیں، پھر آگے جیسے آپ نے یہ دیکھ لیا کہ تجوید کی ضرورت کیا ہے، کہ تجوید کیوں ضروری ہے، تو اب میں نے بتا دیا کہ اس میں سب سے پہلے تو آپ کو دو قسم کی غلطیوں کی نشاندہی کروائی گئی، کہ ایک غلطی ایسی ہے کہ جو لحن جلی کہلاتی ہے، اور اس کا حکم بھی بتا دیا کہ اگر لحن جلی ہو گئی تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ حرام ہے۔ کسی نے یہ کام کر دیا، قرآن کے اندر یہ لحن جلی غلطی کر دی، تو اب یہ کیا ہے، حرام ہو جائے گا۔ اور اگر لحن خفی کر دی تو یہ حرام تو نہیں لیکن مکروہ ہے، لیکن بچنا اس سے بھی ضروری۔ اب یہ ہمیں کیسے آئے گا، تو انشاءاللہ العزیز ہم آہستہ آہستہ چل کے اس پہ ساری ابحاث کو، تجوید کے میں نے پہلے بھی آپ سے وعدہ کیا تھا، انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ تجوید کی ساری ابحاث کو ہم ذکر کریں گے، تو آپ اس میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اور اگر آپ کو قرآن جیسے بچپن میں لوگ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر دھیان نہیں دیتے، تو وہ قرآن یا کسی ایسی جگہ پڑھ لیتے کہ اس وقت تجوید کا غور نہیں ہوا۔ اب آپ یقین جانیں کہ آپ اگر کسی بندے کو قرآن جس کو صحیح آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے سے سن لے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ وہ ایسی غلطیاں کر رہا ہے جو لحن جلی ہیں۔ اور اگر وہ بندہ نماز پڑھنے والا بھی ہے، اللہ ہم سب کو توفیق بھی دے نماز پڑھنے کی، تو اگر وہ نماز میں غلطیاں کر رہا ہے تو اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز چلی جاتی ہے، بگڑ۔ تو اب پھر بھی ہم ان کو سدھارنے کی کوشش نہیں کریں۔ تو یہ جو تجوید کے قواعد ہیں یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تو آپ اس پہ محنت بھی کیجیے، اور انشاءاللہ العزیز سارے قواعد ہم ذکر کریں گے، آپ ان کو روزانہ کے حساب سے ان کے قواعد کو سمجھے، اور پھر اس کے بعد پڑھنے کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو جو ہم نے پہلے نورانی قاعدہ پڑھا ہے ان کلاسوں میں آپ کو کہا ہے کہ آپ کو ہم نشاندہی کر سکتے ہیں، نشاندہی کرنے کے بعد اگر آپ اس کو غلطیوں کو سدھارنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضروری ہے آپ کسی استاد سے اس کی مشق بھی کریں کہ آیا یہ قاعدہ تو ہم نے پڑھا ہے لیکن اب کیا ہم جیسے زواد ہم نے پڑھا ہے کہ کہاں سے اس کا مخرج کیا ہے، کہ آیا میں اس مخرج کے مطابق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، تو یہ آپ کو کسی استاد سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی کے پاس جا کے اگر آپ کو سہولت ہے، آج کل کا دور یہ ہے کہ بندے کو اپنے ٹائم کے گھر سے نکل کے جانا اور اپنے وقت میں دوسرے کو پابند کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ ممکن ہے کہ اور کام جب ہم سارے آن لائن کر سکتے ہیں تو یہ سہولت میسر ہے، تو آپ اس کو بھی آن لائن پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو جس کے لیے ہماری میں نے شروع میں انٹرو میں دیا بھی ہوتا ہے، ہماری آن لائن اکیڈمی بھی ہے، جس نے رابطہ کرنا ہو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ سے پھر یہ گزارش ہے سبق کو ختم کرتے کرتے کہ جو ہمارے اس چینل پہ نہیں ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اگر یہ ہماری ویڈیو اور کاوش آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو بھی قبول اور منظور فرمائے، اور نورانی قاعدے کی طرح اس کو بھی پایا تکمیل تک پہنچائے، اور ہمیں اجر عظیم بھی عطا فرمائے، اور جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔